سی سی ڈی کی رواں سال کی رپورٹ ہے، کرائم ریٹ جتنا کنٹرول ہوا ہے اس کے حوالے سے پلیز بتائیے۔ اچھا یہ جو ہے نا رپورٹ سب سے پہلے تو حاصل کی ہے ہمارا بڑا زبردست کرائم رپورٹر ہیں یار محمد، انہوں نے کمپائل کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ قتل کے کیسز میں 43% کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ سی سی ڈی کے جو 43۔ 43% اعداد و جی۔ شمار جو اس کے بعد اکتوبر 2024 میں 452 قتل کے واقعات ہوئے، جو اکتوبر 2025 میں کم ہو کے 255 رہ گئے۔ یہ کمپیریزن ہے دو گنا کم ہو 24 گئے، کا ہاں جی۔ اور 25 کا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ پنجاب بھر میں ڈکیتی کے واقعات میں 72% کی نمایاں کمی واقع ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، ڈکیتی کی وارداتیں نومبر 2024 میں 101 سے کم ہو کر نومبر 2025 میں صرف 28 رہ گئے۔ رازنی کے مقدمات میں بھی 66% کی خاطر خواہ کمی دیکھی گئی ہے۔ ستمبر 2024 میں رازنی کی 6242 وارداتیں ہوئیں۔ جی۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ ستمبر 2025 میں یہ کم ہو کے 6242 سے 2471 رہ گئی۔ 6000 سے 2000 پہ گری ہے جی۔ 2000 پہ۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے جی، گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں 92% کی حیران کن کمی دیکھنے میں آئی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ آ جائیں نومبر 2024 میں گاڑی چھیننے کے 12 واقعات تھے، جو نومبر 2025 میں صرف ایک رہ گئے۔ ایک موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں 63% کمی آئی 2025 میں۔ نومبر 2024 میں 1127 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں، جو کم ہو کر 2025 میں 460 رہ گئیں۔ اس کے بعد گاڑی چوری کی وارداتوں میں 71% کمی آئی۔ گاڑی چوری کی وارداتیں 112 سے کم ہو کر 32 رہ گئیں 2025 میں۔ 112 سے کم۔ اچھا اس کے بعد موٹر سائیکل چوری کے واقعات میں بھی پنجاب بھر میں 47% کمی واقع ہوئی ہے۔ نومبر 2024 میں 6828 سے ہوئی تھی وارداتیں موٹر سائیکل چوری کی، جو کم ہو کر 2025 میں 3616 رہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً 47 سے 50% اس میں بھی کمی آئی۔ پھر جرائم کے اعداد و شمار میں نمایاں کمی سی سی ڈی کی کامیاب حکمت عملی کی بدولت ممکن ہوئی ہے۔ اچھا خیر یہ تو یہ تو بہت اچھی سی رپورٹ سی ہے ڈی اور حکام کا چلیں، ہاں جی۔ یہ کلیم بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہم بارہا ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ہم شروع سے بات کریں جو ہے وہ ڈالا کلچر کی، ایک خاندانی دشمنیاں جس کو آپ گینگ وار کا نام دے دیتے ہیں، اس کی بات کر لیں، آپ غیر قانونی اسلحہ اور اسلحے کی نمائش کی بات کر جی لیں۔ جی۔ میں آپ کو واقعات ڈسکس آپ سے کرتا رہا۔ اکثر اوقات جو ہے 2 سی سی پی او سے بھی، عمر شیخ مرحوم سے بھی میری بات ہوئی، غلام محمد ڈوگر سے بھی بات ہوئی، اور جو ہے یہ جو آپ جاتے ہیں روزمرہ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں، تو آپ اچانک دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس فیملی کے پنڈال کے اندر، شادی کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں، اور ایک شخص درمیان میں چل رہا ہے، اس کے گرد 25-30 لوگ گنے لے کے اور جو ہے وہ عجیب و غریب حلیے میں، اور پھر وہ پنڈال کے اندر ہی ان فیملیز میں بھی وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹائپ چیزیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہماری دشمنی ہے۔ تو پھر ایسا بھی ہوا کہ پولیس نے اور موجودہ جو سی سی پی او ہے، اور اس کے بعد آپ آ جائیں ڈی اے جی آپریشن لاہور فیصل کامران ہو گیا، اور میں بھی کہیں نہ کہیں سی سی جی نے بھی اس حوالے سے ایکسرسائز کی ہو کہ وہ جس سے دشمنی ہے اس کو بھی بلا لیا، آ جائیں جی آپ سے اس کی کیا دشمنی ہے، ختم جی کریں اس کو، صلح کریں آپس میں، اور یہ گنے شنے آف کریں۔ اچھا ایک تو یہ طریقہ کار، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ مختلف جو ہے وہ قتلوں میں اور اس طرح کے واقعات میں ملوث اور ایک بالکل ہراسمنٹ پھیلانے والے جو عناصر تھے، ان کو جو ہے وہ رفتہ رفتہ کیفر کردار پر بھی پہنچایا گیا، کئیوں کو ساتھی چھڑانے آئے تھے، تو اس طرح کی بھی صورتحال ہوئی۔ جی۔ البتہ مجموعی طور پہ اس ڈیٹا رپورٹ سے ہٹ کے اب ایک بظاہر جس طرح آپ بات کرتی ہیں کہ
اگر جو ہے نا کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے یا پی آئی کی نجکاری ہو گئی یا اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے اور اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو اس کے ثمرات عام آدمی تک تب ہم محسوس کرتے ہیں جب مہنگائی میں کمی ہوتی ہے، جب پیٹرول سستا ہوتا ہے، جب اشیاء خرد و نوش کی چیزوں میں کمی ہوتی ہے، چینی سستی ہوتی ہے، آٹا سستا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ واقعی اس میں ایک ریلیف ملا ہے عام آدمی کو۔ جی، یہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں جب نکلتے ہیں شہر میں تو کوئی اس طرح سے اب ایک جس کو کہتے ہیں ناکہ بندی اور وہ گاڑیوں کی چیکنگ اور وہ منہ سونگھنا جیسے ہمیں مناظر دیکھنے کو نہیں مل رہے ہوتے، اور اس کے ساتھ ہی یہ وارداتوں میں کمی بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو اس کے ثمرات جو ہیں امن و امان کی صورتحال کے جو ثمرات ہیں، کرائم کنٹرول کے جو اثرات ہیں، وہ ایک عام آدمی، میں، آپ، ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ کرائم کنٹرول ہوا ہے اور ایک تحفظ کا احساس ہے۔ لہر ہے جو اور فیل ہو سکتی ہے۔ اب جو ہے نا اس طرح کے جرائم پیشہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ختم ہو گئے، انڈر گراؤنڈ چلے گئے، کوئی ملک سے باہر چلے گئے، جیسے سہیل ظفر چٹھا نے کہا تھا کہ یا تو آپ لوگ جو خاندانی دشمنیوں والے جو ہیں وہ صلح کر لیں، یا پھر آپ کا جو ہے نا وہ مقام دبئی ہے، آپ پاکستان چھوڑ دیں، وارننگ دی تھی۔ تو اب واقعی کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے، کچھ لوگ چلے گئے، کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، یا ہینکی پھینکی کریں گے تو اب بچت نہیں ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کر بھی لیا تو پھر آپ جو ہے نا وہ ضمانت پہ واپس آ جائیں گے اور آپ کی رہائی ہو جائے گی اور دوبارہ سے پھر آپ نئے سرے سے وہ ایکٹیویٹی شروع کر دیں گے۔ تو سال کے اختتامی دنوں میں ہم جو ہے نا ایک مرتبہ پھر متعدد شوز کی طرح، متعدد پروگراموں کی طرح RNN ٹی وی کی طرف سے CCD سہیل ظفر چٹھا اینڈ ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کے پیچھے سی ایم کی بہادری اور ان کا جرأت مندانہ فیصلہ ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی بات کلیئر بتا دوں، یہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ جب وقت بدلے گا، جب حکومت تبدیل ہوگی تو سی ایم جو ہے یہ جو CCD کی کارروائیاں ہیں یہ ان کو بھگتنا پڑیں گی، یہ الفاظ یوز کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور بعض دفعہ نجی محفلوں میں ہم نے اس طرح ہوں، کی گفتگو سنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور فیوچر میں کسی بھی طرح کی مشکلات اور کیسز کا جو ہے اگر انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کی، اور یہ تمام جانتے ہوئے اگر وہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ہر حد تک جا رہی ہیں اور ان کی آشیرواد سے CCD جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ کر رہے ہیں، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نڈار، اس سے بہادر اور اس سے زیادہ محب صوبہ کوئی سی ایم ہو ہی نہیں سکتی۔ اس ملک کی تاریخ میں 1947 سے لے کے اب تک جتنے وزرائے اعلیٰ آئے ہیں تو وہ پھر میں تو سب کو کہوں گا وہ کمپرومائز تھے، اس حوالے سے وہ کمپرومائز کر لیتے تھے۔ تو پھر موجودہ سی ایم پنجاب تو پھر کمپرومائز نہیں کر رہی، وہ جو زیرو ٹالرنس کہتی ہیں وہ پھر پریکٹیکلی بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ یقیناً۔ یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ ان کو پھر یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ وہ صوبہ چلا رہی ہیں۔ اگر آپ کو جو ہے نا اس طرح کے خدشات ان کے حوالے سے کہ ان کو کل کلاں کو ان فیصلوں پر کہیں نہ کہیں دشواری اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو پھر یہ وہ سارا ان مشکلات کو قبول کر کے، اور اگر کہیں نہ کہیں ان کا اپنا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے بہت سے فیصلوں میں فرض کرو، تو پھر اس کو قبول کر کے، اپنا نقصان کر کے، اپنی ایک سیاسی جو ان کا فیوچر ہے اور ایک مستقبل جو سیاست ہے اس کو داؤ پر لگا کر اگر وہ صوبے کو محفوظ صوبہ، صوبے کو پرامن صوبہ، صوبے کو جو ہے صاف ستھرا صوبہ، صوبے کو جو ہے نا وہ ترقی یافتہ صوبہ بنانا چاہتی ہیں، تو پھر تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ میں کہتا ہوں قبل از وقت وہ جن حالات کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں، کھل کے بات نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر اس سے بہادر وزیر اعلیٰ اس صوبے کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ یقیناً۔